حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی مدینے میں آباد تین بڑے بڑے یہودی قبیلوں کے تعلق سے، جن کو اللہ تبارک و تعالی بہت سارے ہنر سے نوازا تھا، مال و دولت سے نوازا تھا، علم بھی دیا تھا، اثر و رسوخ بھی دیا تھا، سب کچھ ان کو اللہ دے رکھا تھا، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ہر جگہ مس یوز کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے۔ مدینہ آنے کے بعد یہودی قبیلے بنو قینقاع میں ایک آدمی تھے، ان کے عالم تھے، اس عالم کا نام حسین بن سلام تھا۔ انہوں نے سنا کہ نبی مدینے میں آئے ہوئے ہیں اور ہماری کتابوں میں نبی کے کچھ علامات بیان کیے گئے ہیں اور کچھ نشانیاں بیان کیے گئے، چلو ذرا دیکھ تو لیں کہ بھئی ان کے اندر وہ علامتیں پائی جاتی یا نہیں، یا ان کے پاس ہماری کتابوں میں جو ذکر کیا گیا ہے اس کا نالج ہے یا نہیں، ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آ کر کہا، اے محمد، میں آپ کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ بھائی قیامت کی کوئی 3 نشانیاں بیان کرو، قیامت کی 3 نشانی بیان کرو۔ اور سب سے پہلی نشانی میں یہ سوال کرنا آپ سے کہ آپ یہ بتاؤ کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی؟ سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حسین بن سلام ان کا نام تھا، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بنو قینقاع کے رہنے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ایک مشرق سے آگ نکلنے والی ہے، اور وہ آگ لوگوں کو دھیرے 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 ایک جگہ جمع کرنے والی ہے۔ کہا صح، آپ نے صحیح کہا۔ پھر دوسرا سوال وہ کر رہے ہیں کہ محمد آپ بتاؤ کہ بھئی جنت میں سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ جنت کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول نے بتایا، اللہ تبارک و تعالی جنت کا سب سے پہلا کھانا مچھلی کے جگر کا عمدہ حصہ ہوگا، یعنی مچھلی کی کلیجی سے جو ہے ان کی ضیافت کی جائے گی۔ اب ذرا دیکھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی عالم سوالات کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی اسی وقت ان کو جو ہے یعنی جواب بھی دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ساتھ میں دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ کیا تعلیم دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، تم لوگوں میں سلام کو عام کرتے رہو۔ اطعموا الطعام، تم کھانا کھلاتے رہو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، تم رات میں جو ہے یعنی جب لوگ سوتے رہتے ہیں تم نماز پڑھتے رہو، تو تم سلام کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی سلامتی کے ساتھ جنت داخل ہو جاؤ گے۔ اس پیغام کو انہوں نے سنا تو فوراً اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول، میری قوم بہت ضدی قوم ہے، میری قوم بہت ضدی قوم ہے، میں نے اسلام قبول کیا ہے لیکن میری قوم کو نہیں معلوم کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ اب ذرا میں بیٹھا رہوں گا اندر اور آپ باہر ان کو بلائیں اور بلا کر میرے بارے میں ان سے سوال کریں، میرے بارے میں سوال کریں کہ میں کیسا آدمی ہوں، میرے بارے میں کیا ان کی رائے ہے۔ تو اللہ کا رسول نے حسین بن سلام کو اندر بٹھایا، ان کا نام چینج کیا، ان کا نام عبداللہ بن سلام رکھا، اور پھر لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ بھی تمہارے درمیان حسین بن سلام کا کیا مقام ہے؟ تو سب نے کہا وہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عابد ہیں، بہت بڑے زاہد ہیں، اور ہمارے سب کے دل کے چہیتے ہیں۔ بہت تعریف کی انہوں نے۔ جیسی تعریف ختم ہوئی، اندر سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تو نکل کر باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں، میں نے اسلام قبول کیا ہے اور تم لوگ بھی اسلام قبول کرو۔ جیسے انہوں نے سنا کہ بھئی آپ اسلام قبول کر چکے ہیں،
تو کہا تم ہم میں سب سے بدترین آدمی ہو، سب سے جو ہے ذلیل آدمی ہو، سب سے برے آدمی ہو. اس طرح انہوں نے انکار کیا. یعنی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا ایک سائیکالوجی، ان کی ایک نفسیات ہے ان لوگوں کی. یہ سن 1 ہجری میں ایسا ہو رہا ہے. سن 2 ہجری میں جیسا کہ میں نے کہا کہ قبیلوں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑی طاقت دے رکھی تھی. یہ قبیلہ گولڈ انڈسٹری پر قبضہ کرتا تھا، مطلب بہت بڑے ماہر سنار تھے یہ لوگ. مسلمان ایک صحابیہ اس بازار میں جاتی ہیں اور بازار میں جا کر کچھ سونے کی خریداری کر رہی تھی اور حسین و جمیل تھی. انہوں نے ان کو چھیڑا اور چھیڑنے کے بعد آخر میں بیٹھ کر کچھ لے رہی تھی تو پیچھے سے کسی نے ان کے کپڑے کو کسی جو ہے ستون سے باندھ دیا. جیسے ہی وہ خاتون صحابیہ اٹھتی ہے، چونکہ پیچھے سے باندھ رکھا تھا، وہ بے پردگی ہو جاتی ہے، کپڑا نکل جاتا ہے. تو صحابیہ کو بے انتہا شرمندگی ہوئی اور وہ رونے لگی. اور اس منظر کو صحابی دیکھ رہے تھے. جیسے صحابی نے دیکھا کہ صحابیہ کی انہوں نے توہین کی اور بدتمیزی کی تو آگے بڑھ کر صحابی نے وہ بدتمیزی کرنے والے یہودی کو ختم کر کے چھوڑا، ختم کر دیا. غیرت تھی. تو جیسے اس صحابی نے قتل کیا تو وہ سب نے مل کے پھر ان کو قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فیصلہ کیا کہ بنو قینقاع کو یہاں پر رہنے کا حق نہیں ہے. ہم نے اگریمنٹ کر رکھا تھا کہ آپس میں نہیں لڑیں گے، پرابلم نہیں پیدا کریں گے، لیکن تم لوگوں نے پرابلم پیدا کیا. اب یہاں سے نکلنا ہوگا. بنو قینقاع کو نکال کے خارج کر دیا. سن 4 ہجری کے اندر پھر ان بنو نذیر قبیلے نے پھر مطلب معاہدے کو توڑ دیا، بدعہدی کر دی انہوں نے. اللہ کے رسول اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے بنو نذیر میں جاتے ہیں. بنو نذیر میں جا کر ایک جگہ بیٹھ کے مسئلے کو سلجھانے کی بات کر رہے ہیں تو یہودیوں نے پلان بنایا تھا کہ نبی یہاں پر آئیں گے، دیوار کے پاس بیٹھیں گے تو ہم دیوار کے اوپر سے بڑا پتھر ایسے ڈال کے ختم کر دیں گے. بڑا پتھر ڈال کے نبی کو کلوز، مطلب میٹر کلوز، نو مور. پلان بنایا. اللہ کے رسول جا رہے ہیں بنو نذیر کی طرف مسئلے کو سلجھانے کے لیے، حل کرنے کے لیے، لیکن وہاں پر پلان قتل کا بنایا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو اطلاع دے دیا کہ آپ نہ جائیں، آپ کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. تو اللہ کے رسول واپس لوٹ کر آتے ہیں اور آ کر فوراً آپ نے اعلان کر دیا کہ بنو نذیر کو یہاں پر رہنے کا حق نہیں ہے. انہوں نے یعنی نہ صرف معاہدے کو توڑا بلکہ نبی کو قتل کرنے کی سازش کی. انہوں نے 2 ہجری میں قینقاع کو نکال دیا ان کی شرارت کی وجہ سے. 4 ہجری میں بنو نذیر کو نکالا ایک بڑی لیڈرشپ کو نبی کو قتل کرنے کی سازش میں، یعنی قتل کرنے کی سازش بنانے کے جرم میں. اور بنو قریظہ سن 6 ہجری میں یعنی جنگ خندق کے اندر وہاں پر سازش کرے گا ان کو نکال دیا. تو یہ پوری کی پوری مطلب یعنی ان کی نفسیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے سب سے زیادہ جرم جو ہے نا لیڈرشپ کے ساتھ انہوں نے جرم کیا. اور پوری تاریخ بتاتی ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ نبیوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں. نبیوں کو انہوں نے قتل کیا اور اعلان کیا اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. ارے ہم نے عیسیٰ کو عیسیٰ کو مارا. اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، یہ نہ قتل کرے نہ سولی پر چڑھائی، اللہ ان کو اوپر اٹھا لیا. یہ ایسی قوم ہے جس قوم کے بارے میں اللہ فرماتا یہ کہتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. ارے اللہ فقیر ہے یار، ہم تو مالدار ہیں. اللہ کو نہیں چھوڑا انہوں نے. ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اسی لیے وہ مانگتے رہتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، بھئی کون اللہ قرضہ دینے والا ہے؟ مطلب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اگر اللہ تلقین کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ مانگتا ہے تمہارا اللہ، اور اللہ تمہارا فقیر ہے اسی لیے لوگوں سے مانگ رہا ہے، اور ہم کسی سے نہیں مانگتے، ہم تو مالدار ہیں. اللہ کی توہین کی. جبرائیل علیہ السلام بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل یہ
امانت میں خیانت کرنے والے فرشتے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ نبوت کو بنی اسحاق میں لانا تھا لیکن بنی اسماعیل کو لے کر چلے گئے. ہمارے خاندان میں نبی ہونا تھا، یہ جبرائیل ہمارے پاس لانے کے بجائے کسی اور کے پاس لے کر جا رہے ہیں. انہوں نے جبرائیل کو نہیں چھوڑا، نبیوں کو نہیں چھوڑا، اور دنیا میں بڑے بڑے لیڈرشپ کو انہوں نے یعنی ٹارگیٹ کیا ہمیشہ. تو ایک طرف اسلام ہے، ایک طرف یہودیت ہے، مطلب نصرانیت ہے. اگر ہم دونوں کو جائزہ لیتے ہیں ایسا، تو اسلام جو ہے نا ہمیشہ دشمن کی جو لیڈرشپ تھی نا اس کو صحیح ڈائریکشن میں کنورٹ کرنے کی اس نے کوشش کی، اس کو مفید بنانے کی کوشش کی. لیکن انہوں نے ہمیشہ لیڈرشپ کو ڈسٹرائے کر کے دنیا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو جہل بھی جو ہے دشمن ہے اور عمر بن خطاب بھی دشمن ہے، دونوں کے دونوں دشمن ہیں. لیکن یہ نبی کی خواہش ہے اللہ ان دونوں میں ہدایت نصیب فرمانا، تباہ کرو نہیں بول رہے. یعنی سامنے والے دشمن ہے جو ہے نا وہ اس کے لیڈر کو صحیح ڈائریکشن دے کے دنیا والوں کو فائدہ مند بنانا چاہتا ہے. اسلام کی سائیکولوجی، اسلام کی نفسیات. اللہ ان دونوں میں کسی ایک کو ہدایت نصیب فرما. سامنے والے کی لیڈرشپ کو دنیا والوں کے لیے مفید بنانا چاہتا ہے اسلام. اسلام نے دشمن کی لیڈرشپ کو تباہ کرنے کے بجائے اس کو ایک صحیح ڈائریکشن دے کے دنیا والوں کو مفید بنا دیا. جب عمر اسلام قبول کیا دنیا والوں کو ایک سسٹم ملا، ایک حکمرانی کا طریقہ ملا، دنیا آباد ہو گئی، دنیا کو خیر ملا، دنیا کو فائدہ ہوا، اور قیامت تک فائدہ ہوتا رہے گا ان کے سسٹم کی وجہ سے. خالد بن ولید دشمن ہے لیکن اس کو کنورٹ کر کے صحیح مطلب لیڈر بنا دیا. اکرمہ ابی جہل دشمن ہے لیکن اس کو لے کر اس کو ڈائمنڈ بنا دیا. ابو سفیان دشمن ہے، اس کو لے کر اس کو صحیح ڈائریکشن دے کے اس کو مطلب عزت دی، احترام کیا ان کا. یعنی اسلام کی جو نفسیات ہے نا سامنے والے کو ڈسٹرائے کر کے نقصان پہنچانا نہیں ہے، اس کو صحیح ڈائریکشن دے کر اس کو مفید بنانا ہے، فائدہ مند بنانا ہے. لیکن یہاں پر وہ مطلب نفسیات نہیں ہے. یہ نفسیات ڈسٹرائے کرنا، ختم کرنا، تباہ کرنا، خورا کرنا، فلاں کرنا، یہ نفسیات ہے. تو یہ نفسیات جو چل رہی ہے اس نفسیات سے مسلمانوں کو بچنا ہے. لیسن کیا ہے؟ اس سے ہمیں بچنا ہے. ان کی نفسیات کہہ رہی ہے کہ بھائی جب کبھی وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، تو ہمارے اندر وہ صفت اگر پائی جا رہی ہے تو گویا ہمارا نام تو مسلمان ہے لیکن ہمارے کام یہودیوں کی طرح ہے، وعدہ خلافی کرنا. ہمیں وعدہ خلافی سے بچنا چاہیے. وہ لوگ اپنے مفاد کو اپنے ضمیر پر ترجیح دیتے ہیں. ضمیر کہتا ہے کہ غلط، میں بچوں کو مار رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں. میں ان کا ضمیر کہتا ہے کہ بھئی یہ اسکول کے بچے ان کو ہی مار رہے ہیں ہم، یہ بچے جو کٹورا لے کر کھانا مانگنے ان کو ہم مار رہے ہیں، یہ بچے جو پانی کی تلاش میں جو ہے کٹورا لے کر باہر نکلے ان کو مار رہے ہیں ہم. ضمیر ملامت کرتا ہے لیکن پھر بھی مفاد اپنے ضمیر کو بیچ دیتے ہیں. لیکن ہم اپنے ضمیر کو بیچیں گے نہیں. اپنے ضمیر کو بیچنے والے لوگ نہیں ہیں. اپنے دین کو اپنے مفاد پر ترجیح دینے والے یعنی اپنے مفاد کو دین پر ترجیح دینے والے نہیں ہیں. یہ لوگ جب کبھی یعنی یہودیوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے جو بتایا نا، وعدہ خلافی کرنا اور دین کو اور جو ہے اپنے مفاد کو ترجیح دینا اور ہمیشہ آگ بھڑکاتے رہنا، جنگ جنگ جنگ. اسلام جنگ جنگ نہیں کہتا ہے، صلح صلح کہتا ہے، صلح صفائی کی تعلیم دیتا ہے. تو یہ تاریخ سے ہمیں سبق لینا ہے. ہاں مسلمان ایسے ہیں کہ بھئی دشمن سے بھی سبق لینے والے ہیں، دشمن سے بھی سبق لینے والے ہیں. جنگ بدر میں قیدی پکڑ کے لائے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ان سے تعلیم حاصل کرو، ان سے تعلیم سیکھو ان سے. تو مسلمان قوم وہ ہے جو ہر ناکامی میں کامیابی تلاش کرنے والی قوم ہے. ہر پرابلم میں کچھ سلوشن ڈھونڈنے کی جو ہے یعنی قائل ہے. بھئی آج کا دشمن اتنا بڑا سٹرونگ ہے، ٹھیک ہے، ہم سب سے پہلے ان کے حق میں دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ.
دوسرا ان کے پاس تعلیم ہے تو ہم بھی تعلیم سیکھیں گے انشاءاللہ، ہمارے پاس تعلیم ہونا چاہیے۔ اب ان کے پاس اگر منصوبہ بندی ہے، پلاننگ ہے اگلے 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال کی، تو ہماری قوم کے اندر بھی یعنی منصوبہ بندی کا مطلب عادت بلڈ کریں گے، منصوبہ بندی ہمارے پاس آنا۔ اگر وہ یونیورسٹی بنا رہے تو ہم بھی یونیورسٹی بنانے والے بننا، اگر وہ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہے تو ہماری قوم کو بھی ٹیکنالوجی میں آگے بڑھانا، ہم سیکھیں گے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں پر صرف اور صرف ٹیکنالوجی ہے، صرف علم ہے، صرف جو ہے یعنی نالج ہے، لیکن ہمارے پاس کردار کے ساتھ، دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، توکل کے ساتھ یہ چیز لانگ ٹائم پر ٹکنے والی ہے۔ فائنل جیت حق کی ہونے والی ہے۔ باطل کتنی بھی طاقت لے کر آئے وہ آخرکار جیتنے والا نہیں ہے، یہی جیتنے والی۔ تو یہودیوں کے پوری کی پوری ہسٹری سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو عبرت کی نگاہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دل اپنے ذہنوں کو کھولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقی معنی میں صحابہ کرام اور انبیاء کرام کی زندگی سے اسباق لینے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔